آج میری مہندی تھی اور اسی وجہ سے پورے گھر میں خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ آج صبح ہی سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے کزنز بڑے ہال نما کمرے میں میوزک لگا کے رات مہندی کے فنکشن پہ ڈانس کی تیاری میں مصروف تھے۔ بزرگ خواتین بھی ایک دوسرے سے ملنے کے بعد باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں سب سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں صرف میری دوست ہی موجود تھی، جو میری بچپن کی دوست تھی۔ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا، اسی لیے وہ آج صبح سے میرے ساتھ موجود تھی۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھی جب میرا فون بجنے لگا اور فون پہ جو نمبر تھا وہ دیکھتے ہی میں ساکت رہ گئی۔ کس کی کال ہے؟ انم نے مجھے یوں ساکت بیٹھا دیکھ کر دریافت کیا۔ میں نے فون سے نظریں ہٹا کر انم کو دیکھا۔ وہ فون اسکرین پہ طلحہ کا نام دیکھ کے کہنے لگی کہ ہرگز کال ریسیو مت کرنا۔ تمہارے گھر والے جب اس کے رشتے کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اب جب تمہاری شادی ہونے لگی ہے تو اسے تمہاری یاد ستانے لگی ہے۔ انم نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اب اس سے بالکل بھی بات نہ کروں۔ تم اس کی عادت سے تو خوب واقف ہو، جب تک میں بات نہیں کروں گی وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بے بسی سے فون اور پھر انم کو دیکھا، اور اب جب اسے تمہاری شادی کا پتہ چل گیا تب بھی تو وہ ہنگامہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ تمہیں بھی یونیورسٹی کے سب سے بدتمیز اور غنڈے نے پسند کرنا تھا۔ بس اس کا نمبر بلاک کرو اور جان چھڑاؤ اس سے۔ میں نے کال ریسیو کرنے کے بجائے تیسری کال کے بعد اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، اور پھر ہم دونوں اپنی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی ماما نے انم کے ساتھ مجھے بیوٹی سیلون بھیج دیا تھا تاکہ فنکشن شروع ہونے سے پہلے میں تیار ہو کے واپس آ جاؤں۔ جیسے ہی ڈرائیور ہمیں یہ کہہ کر وہاں ڈراپ کر کے نکلا کہ بڑے صاحب نے بلایا ہے، گھر پہ بھی کام ہے، وہ 1 گھنٹے تک آ کر ہمیں پک کر لے گا، تو ایک کار سے 2 لڑکے نکلے۔ ابھی ہم سلون کے داخلی دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ مجھے اپنے عقب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ عریشہ! یہ آواز تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑی انم کو دیکھ کے بامشکل تھوک نکلا، اور پھر جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو وہاں طلحہ کھڑا تھا۔ میری کال ریسیو کیوں نہیں کی اور پھر نمبر بھی بلاک کر دیا؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ طلحہ نے مجھے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، یہ تمہیں وجہ کیوں بتائے گی؟ اس کے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جیسے آئے ہو ویسے ہی الٹے قدم لوٹ جاؤ۔ میرے بجائے انم نے اسے جواب دیا تھا۔ تم سے نہیں، میں عریشہ سے بات کر رہا ہوں، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ طلحہ نے ساتھ کھڑے دوست کو اشارہ کیا تو وہ انم کو کلائی سے کھینچ کے وہاں سے لے جانے لگا۔ میرا اور انم کا احتجاج دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ وہ تو ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ طاہر انم کو مجھ سے دور گاڑی کے پاس لے گیا تھا۔ اب تم کچھ کہو گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں تیار ہونے؟ طلحہ میرے نزدیک ہوا اور اب وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ طلحہ، میرے گھر والے تمہارے رشتے سے انکار کر چکے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اب مجھ سے رابطہ کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ تمہارے گھر والوں نے بھلے ہی انکار کر دیا، لیکن میرے دل نے تو نہیں کیا نا۔ اسے تم پسند آ گئی ہو تو بس اب تم ہی چاہیے ہو اور کوئی نہیں۔ طلحہ میرے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کے سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی، اور میرے تو جیسے اوسان ہی خطا ہونے لگے تھے۔ طلحہ، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میں نے خود کو نارمل کمپوز کرتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانا چاہا، مگر طلحہ نے میری یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ میرے دور ہٹنے سے وہ میرے اور بھی قریب چلا آیا۔ تم نے سمجھا تھا کہ مجھے بلاک کر کے جو مرضی کرتی پھرو گی، لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ چلو میرے ساتھ، اب تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ ہاں، کوئی چالاکی کی تو تمہاری دوست کو یہی ختم کر دوں گا۔ طلحہ مجھے کلائی سے پکڑ کے گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس سے پہلے طلحہ نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ انم کو نقصان پہنچائے گا۔ دوسری طرف طاہر بھی انم کو دھمکا چکا تھا کہ اگر وہ خاموش نہ رہی تو بدلے میں مجھے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ہراساں ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے ہمیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ دیکھو طلحہ، آج میری مہندی ہے، مجھے گھر والوں نے تیار ہونے کے لیے بھیجا ہے، اب تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ اور ہمیں واپس سالون جانے دو۔ آخر میں نے ہمت کر کے اسے اس کے عزائم سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب سے تم نے نمبر بلاک کیا تھا
तब से तुम्हारे घर के करीब खड़े होकर इंतजार कर रहा था कि कब तुम बाहर आओ। भले से मैं तुमसे राब्ते में नहीं था, लेकिन मुझे सब खबर थी कि आज तुम्हारी मेहंदी है और तुम तैयार होने के लिए निकलोगी। हम घर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और अब इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? अपनी मोहब्बत को किसी और का कैसे होने दूं? नामुमकिन, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। आज तुम्हारी मेहंदी नहीं बल्कि निकाह है तलहा से। तलहा का जुनून सर चढ़ के बोलने लगा था और इसका जवाब सुन के खौफ से मेरी आंखें फैल गई थी। क्या मतलब है इस बात का? मैंने रोती आंखों से उसे देखते हुए पूछा। मुझे अब इनकी बातों से खौफ महसूस होने लगा था। रोना बंद करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। तलहा ने सुकून से जवाब दिया, देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमें वापिस छोड़ दो। क्यों मुझे रुसवा करना चाहते हो? मैं इनकी मिन्नत समाजत करने लगी। तुम्हें रुसवा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी रुसवाई ही मकसूद होती तो कब का तुमसे इस बेइज्जती का बदला ले चुका होता जो तुम्हारे घर वालों ने मेरा रिश्ता ठुकरा कर की थी। बल्कि अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो तुमसे निकाह यानी एक पाकीज़ा रिश्ते का ख्वाहिशमंद हूँ। तलहा अपनी दलीलें पेश करता जा रहा था। आज मेरी मेहंदी है और तुम मुझसे निकाह की बात कर रहे हो, तो इस तरह मेरी और मेरे घर वालों की बदनामी नहीं होगी? मैं रोते हुए चिल्ला उठी थी कि वो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी जो मेरी बदनामी पर तुल चुकी थी? तुम्हें मैं रुसवा होने नहीं दूंगा, निकाह करूंगा और इज्जत से अपने साथ रखूंगा। रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो इनके साथ यही होना चाहिए। बड़ी इज्जत से इनके पास रिश्ता लेकर गए थे मेरे घर वाले, बदले में उन्होंने क्या किया? तलहा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। शायद इसे मेरे घर वालों से अपने रिश्ते से इनकार का बदला लेना था। सब कुछ न सूझा तो अरीशा रो पड़ी। अरीशा, रोना बंद करो प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तलहा बहुत सुकून में था। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं गुस्से से इस पे भड़क उठी। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अरीशा। तलहा ने तो जैसे जिद ही लगा बैठा था। वो हमें अपने फार्म हाउस ले आया। इस दौरान अनम और मैं मुसलसल शोर मचाती रही, इसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। फार्म हाउस पहुंच के हमने गाड़ी से उतरने से इनकार किया, तो यहाँ भी उन्होंने जोर जबरदस्ती चलाकर अंदर दाखिल किया। तो सामने हॉल में कुछ लड़के इसके मुंतजिर थे, जिनमें से एक बुजुर्ग भी थे जो निकाह ख्वाह थे। हमें कमरे में छोड़ के वो खुद कमरे से निकल गया। ये सब क्या हो रहा है? अनम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये शख्स करना क्या चाहता है? क्या करें? घर फोन लगा के भी तो कुछ नहीं बता सकते, और बताएं भी तो क्या? मैं इसी फिक्र में कि जाने अब क्या होगा घुलती जा रही थी। तलहा फिर से अंदर आया। अरीशा, अभी हमारा निकाह है और मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी, वरना तुम मुझे जानती हो ना कि मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। सो मौलवी साहब के सामने हाँ बोल देना। चलो मेरे साथ। तलहा मुझे लेने आया था, लेकिन इसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग जैसे माउफ हो चुका था। मुझे नहीं करना तुमसे निकाह। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे। मैंने रोते हुए इसके सामने हाथ बांध दिए थे, और अगर तुमने ये निकाह ना किया तो मैं खुद उन्हें मार डालूंगा। तला ने घर वालों को मारने की धमकी दी तो मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैं इसके गुस्से से वाकिफ थी। जानती थी कि वो सच में उन्हें मार डालेगा। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं इसे पसंद आ गई थी। तलहा मेरा क्लास फेलो था। बकौल इसके इसे मुझसे मोहब्बत थी, और मुझे हमेशा से ही इससे खौफ आता था। ये सब यूनिवर्सिटी के दिनों से चल रहा था। फिर यूं हुआ कि इसने मेरे घर रिश्ता भेजा, लेकिन घर वालों को वो पसंद ना आया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस इनकार से इसकी ईगो हर्ट हो गई थी, और अब वो इससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। ठुकराए जाने के बाद वो खामोश हो गया था। इसने कभी मुझसे राब्ता नहीं किया था, और जब मेरा रिश्ता तय हो गया और अब मेरी शादी हो रही थी, तो वो अचानक बीच में आ धमका। गर्ज ये कि इसकी धमकी से खौफजदा होते हुए मैंने इससे निकाह कर लिया था। सब निकाह होते ही निकल गए थे। तलहा मुझे कमरे में ले आया। मेरा खौफ अकेले में इसकी मौजूदगी की वजह से बढ़ता जा रहा था। दिल तो खौफ से धड़क धड़क के यूं सीने से टकरा रहा था कि जैसे उछल के बाहर ही आ गिरेगा। वो जैसे जैसे मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था, मैं पीछे को कदम लेती जा रही थी। फिर यूं हुआ कि पीछे कदम लेते लेते मैं दीवार से जा लगी, और वो मेरे रूबरू खड़ा था। इसने मेरी दोनों जानिब दीवार पे अपनी हथेलियां जमाई। मेरे वहां से भाग जाने की तमाम राह मजदूर कर दी थी। अब तो तुम्हारा शौहर हूं, और मुझसे भागकर कहाँ जाओगी?
طلحہ نے میرے چہرے پہ نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ خوف سے وجود کپ کپانے لگا تھا۔ طلحہ مجھ پہ جھکا ہی تھا کہ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، آج نہیں، کیونکہ آج تمہارے قرب کی خوشبو کو سونگ بیٹھا تو تمہاری طلب مجھ کو تم سے جدا نہیں ہونے دے گی۔ اس کی آواز پہ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ اب بھی میری جان نکالنے کو میرے اتنے ہی قریب کھڑا تھا، لیکن کوئی بھی جسارت کرنے سے خود کو باز رکھا۔ اب تم میری بیوی ہو، یاد رہے، نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی تو نہیں چاہ رہا کہ تمہیں اب خود سے دور جانے دوں، لیکن جاؤ، آج کی رات گھر والوں کو خوش ہونے دو، پھر کل ملتے ہیں، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ اس کی بات سن کے میں پھر سے رونے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور آہ کے بھی کیا ہونے والا تھا۔ طلحہ مجھے اور انم کو طاہر کے ہمراہ واپس سالون چھوڑنے آیا تھا اور وہ دونوں ہمیں وہاں چھوڑ کے واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ عریشہ، اب کیا کرو گی؟ انم نے مجھ سے سوال کیا۔ اب کیا کر سکتی ہوں؟ اس سے نکاح کر چکی ہوں، جس کے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی، اور گھر والے جہاں شادی کرنا چاہتے تھے اب وہاں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ مہندی والا ناٹک اب مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن گھر والوں سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بس اب مجھے مر جانا چاہیے۔ میں اس وقت اس قدر کمزور پڑ چکی تھی کہ کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے سوسائڈ کے۔ عریشہ، پاگل مت بنو، یہ کیا بیوقوفی کر رہی ہو؟ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ لیکن میں انم کی بات سنے بغیر پاگلوں کی مانند بیچ سڑک پہ دوڑنے لگی تھی۔ مجھے بازو سے کھینچنے کی کوشش میں میرا پرس انم کے ہاتھ میں رہ گیا اور میں بھاگنے لگی۔ انم نے موبائل نکال کے طلحہ کا نمبر ان بلاک کیا اور اس سے رابطہ کرتے ہوئے میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس نے طلحہ کو اطلاع دی تھی کہ میں سالون جانے کے بجائے کسی گاڑی کے نیچے آ کے مرنے کی خواہش مند ہوں۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ انم موبائل پرس میں ڈال کر میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ رک جاؤ عریشہ، پلیز، پاگل مت بنو۔ مصائب سے بھاگنے کے بجائے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ وہ مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی، لیکن میں کہاں رکنے والی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہم کافی آگے نکل آئے تھے، لیکن سڑک پر چلنے والی اکا دکا گاڑیاں مجھے بچاتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتی تھی۔ وہاں کچھ فاصلے پہ پل نظر آیا تو میں نے سوچا اس سے نیچے کو کود جاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک گاڑی نے میرے سامنے آ کے بریک لگایا تو لائٹس کی تیز روشنیوں سے میری آنکھیں چنیا گئی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ طلحہ تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور مجھے ہاتھ سے تھام کے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ فرنٹ سیٹ پہ مجھے زبردستی بٹھاتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کیوں کر رہی ہو یہ حرکت؟ اس نے غصے سے مجھے جھاڑا۔ مجھے نہیں جینا، مجھے بس مر جانے دو۔ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا کہ تمہیں مرنے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جیسے فوراً ہی مجھے روتا دیکھ کے پگھل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر سے بولا، چپ چاپ گھر جاؤ اور مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرو۔ کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں اب دیکھ لوں گا۔ بھروسہ رکھو مجھ پہ۔ جو سب ہو گیا ہے وہ میں نے جذبات میں آ کے کیا، کیونکہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک میں ہی کروں گا۔ تم فکر نہیں کرو۔ طلحہ مجھے سالون لے آیا تھا، جہاں تھوڑے ہی وقت میں مجھے تیار کر دیا گیا۔ اتنے میں ڈرائیور بھی آ چکا تھا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، لیکن تمام راستے ہم دونوں یعنی انم اور مجھ میں خاموشی حائل رہی کہ ڈرائیور کے کانوں تک کوئی بات نہ پہنچ جائے۔ لیکن اندر سے میں اتنی خوفزدہ تھی، مہندی کے فنکشن کی تمام رونقیں مجھے پھیکی لگی۔ نہ تو میری رسموں میں کوئی دلچسپی رہی، نہ ہی کسی اور طرف، کیونکہ میرا دماغ تو ایک ہی بات میں اٹکا تھا کہ جب یہ بات سب گھر والوں کو پتہ چلے گی تو کیا ہوگا۔ مہندی کی رسمیں ہوتے ہی میں سر درد کا بہانہ بنا کے وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ رات اسی فکر میں گزری تھی کہ کل کا سورج ابھرے گا تو کیا ہوگا۔ نہ تو رات کو کھانا کھا سکی اور نہ ہی صبح ناشتے کا موڈ تھا، کیونکہ ٹینشن تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دن کو گھر والوں نے پھر سے مجھے سالون برائڈل میک اپ کے لیے بھیج دیا تھا۔ انم اور میں برائڈل ڈریس، جویلری اور سینڈل اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا میرے سوچتے سوچتے انہوں نے اتنی جلدی مجھے تیار بھی کر دیا تھا، یا مجھے جلدی لگ رہا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی وقت یہیں تھم جائے۔ تیار ہو کے میں سالون سے نکلی تو ڈرائیور انتظار میں وہیں کھڑا تھا اور وہاں سے ہمیں سیدھا شادی ہال لے گیا تھا، جبکہ بدنامی کے ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ تمام مہمان وہاں موجود تھے، لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے والوں کی کوئی خبر نہ آئی۔ یہاں سے رابطے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔
کہ इनके लड़के को कोई और लड़की पसंद है और वो ये शादी नहीं कर सकते। तब एक बला तो टली कि कम से कम अब निकाह पे निकाह तो नहीं होगा। मामा बाबा बहुत परेशान हो गए थे कि खानदान में कितनी बेइज्जती होगी, लेकिन अनम ने बताया कि तलहा ऐन मौके पे पहुंच गया और उसने मेरे घर वालों से कहा कि वो इनकी बदनामी होने से बचा लेगा और मुझसे शादी करेगा। इसने घर वालों के सामने उजुर तराशा कि वो दुल्हे का दोस्त है और उसके बुलावे पे आज ही दूसरे शहर से अपना एक जरूरी काम छोड़ के इसके घर जाने के बजाय सीधा इसके बताए गए शादी हॉल में आ गया। और यहाँ आके पता चला कि दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और जब पता चला कि लड़की अरीशा है, तो उसे तो मैं पहले ही पसंद करता था, जब ही रिश्ता भी भेजा था, लेकिन आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। मगर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं इसकी बदनामी होते हुए नहीं देख सकता। पहले तो घर वाले सोच में पड़ गए, मगर अपनी इज्जत भी बचानी थी। मरता क्या नहीं करता, तलहा से शादी पे मान गए और उसको मेरा दूल्हा बना के निकाह शुरू कर दिया। आज मैंने रब का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी लाज रख ली थी और मैंने पूरी रजामंदी से इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। मेरे घर वाले इसके भी मशहूर थे कि इसने इनकी इज्जत बचा ली थी। आज वो सफेद कुर्ते पजामे में सादगी के साथ, यानी गले में पड़ी चेन और हाथों में पड़े ब्रेसलेट से मुबरा सोबर सा इंसान लग रहा था, जो मेरे दिल को भी भा रहा था। इसने वाकई मुझसे मोहब्बत का सबूत दिया था। जज्बातीपन में जो गलत फैसला लिया था, फिर इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर लिया। ये सारे मामले में किसी को भनक भी ना पड़ी। बस एक अनम और ताहिर हमारे निकाह से वाकिफ थे। रुखसती के बाद में इसके घर आई तो बड़ी शान से इस्तकबाल हुआ। मैं दुल्हन बनी बेड पे बैठी तलहा का इंतजार कर रही थी, जब थोड़ी ही देर में खूबसूरत खुशबू के झोंके के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। तो अब मेरी मोहब्बत पे यकीन करती हो अरीशा? इसने मेरे रूबरू बैठते ही मेरी थोड़ी से मेरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए पूछा। मैंने फकत मुस्कुराकर सर को इसकी बात में हिला दिया था। अपने एक दोस्त के जरिए लड़के वालों के घर कुछ किराए के कुंडे भिजवा कर ऐसा धमकाया कि उन्होंने सारा ब्लेम खुद पे डालकर शादी से इनकार कर दिया। और देखो, मैंने अपनी मोहब्बत को रुस्वा होने से बचा लिया और पा भी लिया। मैं इसके इस इंकशाफ पे हैरत ज़दा सी मुस्कुरा उठी। वो मेरे लिए बदल चुका था। कानों में पड़ी बाली, कलाई में पड़े ब्रेसलेट और गले में पड़ी चेन, जो मुझे सब बुरे लगते थे, वो सबसे आजाद होकर मेरे सामने बैठा था। और लहजे में भी बदलाव था। नरमी से बात करते हुए मुझे प्यारा लगने लगा। इजाजत हो तो आज अपनी बीवी से नजदीकियां बढ़ा सकता हूँ। अब तो डर के मुझसे दूर नहीं भागोगी ना? तलहा को मेरी मोहब्बत ने बदल कर एक अच्छा इंसान बना दिया था, जिसने अपनी महबूबा को रुसवाई से बचाकर अपने नाम कर लिया था।